ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے مشرع داخلہ احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جز تھا پینل ایکشنز، یعنی کہ جن لوگوں نے غلط کام کیا ان کے خلاف کارروائی اور اس میں ان سے ریکوری، اور دوسرا تھا ایڈمنسٹریٹو ایکشن کہ نظام کی درستگی کے لیے کیا کیا جانا چاہیے کہ مستقبل میں اس طرح کی میل پریکٹسز دوبارہ نہ ہو سکیں اور ایسے کرائسس پیدا نہ ہوں آنے والے وقت میں، یعنی کہ نظام کو درست کیسے کیا جائے، بہتری کیسے لائی جائے. یہ دو چیزیں تھیں. جو پینل ایکشنز تھے اس کی صورت میں سب سے پہلے میں جاتا ہوں ایف بی آر کی طرف سے. ایک جو چیز شوگر کمیشن کی رپورٹ میں سامنے آئی تھی وہ یہ تھا کہ بہت زیادہ انڈر ویلیو انڈر بک پریکٹسز ہیں، اور جو چینی ہے وہ بلیک میں بھی فروخت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک جو نقصان ہے وہ آپ کو ٹیکس کی مد میں ہوتا ہے. ان سب چیزوں کی روشنی میں پچھلے 5 سال کا ٹیکس آڈٹ کیا گیا، جو قانون کے تحت آپ میکسیمم پچھلے 5 سال تک جا سکتے ہیں ایف بی آر کے. ان 5 سال کا ماضی کے آڈٹ کیا گیا، اور اس آڈٹ کے نتیجے میں جو فگر ہمارے سامنے آئی وہ یہ آپ سے میرا خیال شیئر بھی کر رہے ہیں. 619 ارب روپے کی لائبلٹی امپوز ہوئی تمام شوگر انڈسٹری کے اوپر. یہ اگر آپ مجھ سے ملز کا بھی پوچھیں گے تو یہ تقریباً 619 ارب روپیہ یہ اس کے اوپر امپوز ہوا، جس یہ ہے آپ کی ایف بی آر کی جو لائبلٹی ہے، یعنی کہ جنہوں نے سیلز ٹیکس میں چوری کی، جو چھپایا، اس کی مد میں کیا. یہ 89 ملز ہیں ٹوٹل. اب ان تمام 89 ملز میں سے کچھ ملز ایسی ہیں جن کا آڈٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو یہ 89 ملز میں سے میں سمجھتا ہوں 67، یہ میرے پاس جو لسٹ ہے ایف بی آر کی طرف سے، ان کا آڈٹ کمپلیٹ ہو کے ان کے اوپر یہ ٹیکس امپوز کر دیا گیا. جو کچھ شوگر ملز ہیں وہ تقریباً 10 کے قریب ہیں، جنہوں نے کچھ نے لاہور ہائی کورٹ سے، کچھ نے پشاور ہائی کورٹ سے، اور کچھ نے سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے اس کے اوپر، اور اس کو بھی فیڈرل گورنمنٹ اور ایف بی آر جو ہے وہ ایکٹیولی پرسو کر رہی ہے کہ جیسے اسٹیز کا خراج ہوگا تو انشاءاللہ ان کا بھی آڈٹ ہوگا. اور اس اسٹے لینے والوں میں کچھ شریف لوگ بھی شامل ہیں، ان کی بھی شوگر ملیں گے. نہیں، ان کا اسٹے نہیں ہے، ان کے اوپر بھی لائبلٹی امپوز کی گئی ہے. میں آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیتا ہوں. اس کے بعد جو 619 ارب روپے کا ٹیکس ہے، اس میں سے مختلف ظاہری بات لٹیگیشن بھی ہوئی. اس میں سے جو کورٹس کی طرف سے انل کیا گیا ٹیکس وہ صرف 31 ارب روپے کا تھا، یعنی کہ 588 ارب روپے کا ٹیکس ابھی بھی جو ریکوری کی مد میں وہ جاری ہے، اور 31 ارب جو ہے وہ بھی لٹیگیشن میں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی میں سمجھتا ہوں جو شوگر کمیشن کی انکوائری کے نتیجے میں سامنے آئی. دوسری جو اس میں اہم چیز سامنے آئی وہ یہ ہوئی کہ چونکہ یہ تمام پریکٹس اب پکڑی جا چکی تھی اور نظام کی درستگی کی طرف اقدام اٹھانے شروع کر دیے گئے، تو پچھلے سال جو ٹیکس کی مد میں شوگر سے ریکوری ہوئی وہ 2 گنا زیادہ تھی، یعنی کہ 2 دفعہ 2 ٹائمز زیادہ تھی. جو اس سے پچھلے سالوں میں جو ٹیکس کی مد میں شوگر انڈسٹری سے آتا تھا سرمایہ، وہ 2 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اس کی دوسری بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد ایک فیڈرل کیبنٹ نے ذمہ داری لگائی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی کہ کارٹلائزیشن کو چیک کریں، اور اگر کچھ لوگ کارٹلائزیشن میں یا پوری انڈسٹری کارٹلائزیشن میں ملوث پائی جاتی ہے تو اس کے اوپر کارروائی کی جائے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر اپنی انویسٹیگیشن کی اپنے قانون کے تحت، اور ان کی رپورٹ بھی کچھ عرصہ پہلے منظر عام پہ آ چکی ہے. اور اس جو کارروائی کے نتیجے میں انہوں نے 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے انڈسٹری کے اوپر، جو شوگر مل انڈسٹری ہے، کارٹلائزیشن کے لیے. یہ اس کی میں سمجھتا ہوں دوسری کامیابی تھی. 44 ارب روپے 44 بلین. اس کے اوپر حال ہی میں اس کی کلیکشن کے لیے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک اسٹے آیا ہوا ہے ٹل نیکسٹ ڈیٹ. اس کو بھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اور فیڈرل گورنمنٹ پرسو کر رہی ہے. پھر اس کے بعد کچھ کیسز ایف آئی اے کو دیے گئے، جس میں کارپوریٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، اور ایک کیس میں تو کچھ شریف لوگوں کے تو 25 ارب روپے کے جعلی اکاؤنٹس بھی، جو آپ لوگوں کو علم میں ہے ہی، وہ بھی نکلے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ملز کی ان کے اوپر جو کرمنل کارروائیاں کی گئی. پھر دوسرا، جب آپ نے دیکھا کہ بار بار اسپیکولیشن ہوتی ہے جس کو ہم سٹے بازی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ مل سے اگر چینی نکلتی ہے ایک دام کی اور بازار میں جا کے وہ
اس میں 20-30 روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم سٹا جو اسپیکولیشن والی پریکٹس کہتے ہیں. 2 اقدام کیے گئے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے. ایک تو ان تمام سٹا بازوں کے خلاف آپریشن کیا گیا، پینل ایکشن کی مد میں ان کے اوپر کیسز رجسٹر ہوئے، ان کے پورے کاروبار کو یہ چونکہ ایلیگل پریکٹس تھی اس کو روک دیا گیا. سیکنڈلی ایف بی آر نے ماضی کی پریکٹس جو ثبوت ان سے ملے اس تمام کارروائی سے اور جو ایف آئی اے نے شیئر کی ایف بی آر کے سے، اس کے نتیجے میں 13.8 ارب روپے کی ٹیکس لائبلٹی امپوز کی گئی سٹا بازوں کے خلاف. اور اس کے ساتھ ساتھ سٹے کی پریکٹس کو کیٹیگوریکلی ایلیگل قرار دے دیا گیا نئی لیجسلیشن سے. تو یہ بھی اس عمل کا 13.8 ارب روپے. یہ دوسری چیز اس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ہوئی. پھر اس کے اندر ایک بہت اہم چیز جو ہوئی ہے وہ فارمرز، کسان کی پیمنٹس. ماضی میں یہی پریکٹس رہا تھا کہ جو گورنمنٹ قیمت مقرر کرتی تھی اس قیمت پہ کبھی بھی پیسے کسان کو نہیں ملے. نہ صرف یہ ظلم تھا بلکہ یہ تھا کہ جو کم دام تھا وہ بھی اس کو 4-4 5-5 سال کی ڈیلے کے بعد دیا جاتا تھا، جبکہ قانون بھی موجود تھا. اور اس پیسے کی نہ ادائیگی کرنا جو ہے وہ تو ایک کرمنل آفینس بنتا ہے. تو جیسے گورنمنٹ نے اپنی ول دکھائی، تمام کسانوں کے تمام واجبات جو ہیں وہ ادا ہو گئے اور ابھی کسان جو ہے اس سے کافی خوشحال ہوا ہے. پھر جو ایک اہم چیز تھی، کیونکہ چینی کی قیمتوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کی پرائس فکسیشن فار دا فرسٹ ٹائم کی گئی. اس میں حکومت کو، وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو، خاص کر پنجاب حکومت کو بہت دشواری کا سامنا ہوا، کیونکہ بار بار جو مختلف مل مالکان تھے یا ان کی ایسوسیشن ہے وہ لیٹیگیشن میں بھی جاتی رہی مختلف فارمولہ کے اندر، کوئی بھی نہ کوئی تکنیکی وجوہات کی بنیاد پہ. تو وہ ایک تسلسل کا عمل ہے، لیکن حکومت نے اپنی جو ول تھی وہ جاری رکھی اور قیمت انہوں نے مقرر کر دی ہے جو شوگر کی، اور اس کے ایک فارمولہ کے تحت قیمت مقرر کی گئی ہے. اب اس قیمت کے اوپر چینی کی سپلائی جو ہے وہ چیلنج ہے، اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے جا رہے ہیں. کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کی ایک کمیٹی کی سربراہی کی، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی، سندھ سرحد گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو اس کے اوپر کام جاری ہے. ہمیں کچھ چیزیں اس میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو کورسو میئر لینے سے روکا گیا ہے انتظامیہ کو، نیکسٹ ویک شاید اس کی دوبارہ ڈیٹ ہے، لیکن جو پرائس فکس کرنا ایک بہت بڑا عمل تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ قیمت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک اور جو ایڈمنسٹریٹو میئر بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے ثمرات اگلے سیزن سے آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے وہ ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ایک بہت جدید نظام ہے جو ایف بی آر کی طرف سے تمام شوگر ملز کے اوپر انسٹال کیا جا رہا ہے، جو کہ جدید آلات سے، جس میں کیمراز بھی ہیں جیسے سی سی ٹی وی ہوتا ہے، کہ شوگر کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ تمام کور ہوگی اینڈ ٹو اینڈ، کہ کتنی شوگر کرش ہو رہی ہے، کتنی بوریوں میں پیک ہو رہی ہے، کتنی بوریاں ہیں. وہ تمام چیز ایف بی آر کے پاس ہیڈ کوارٹر میں اور کین کمشنرز کے پاس اس کی ڈیٹا شیئرنگ ہوگی. تو ایک تو آپ کی سٹاک ٹیکنگ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہوگی وداؤٹ ہیومن انٹریکشن، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ٹیکس کی مد میں ہے اس میں چوری کا کلا کما کیا جا سکے گا. تو یہ ایک بڑا اور حیرت کی بات ہے کہ اس کے انسٹال کرنے میں بھی ہمیں بے شمار لیٹیگیشن سے گزرنا پڑا، کیونکہ حکومت اگر اچھا کام کرنے جا رہی ہے، مختلف پارٹیاں اس میں کبھی ایک کورٹ سے اسٹے آ جاتا، کبھی دوسرے کورٹ سے، لیکن میں داد دینا چاہوں گا جو ہمارے اٹارنی جنرل آفس ہے کہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر جا کے اس کا بڑا بھرپور دفاع کیا حکومتی پالیسی کا، اور عدالتوں نے بھی بڑا ساتھ دیا. لیکن بار بار ایسا رکھنا ڈالا جاتا تھا جس کی وجہ سے کچھ اس میں ڈیلے ہوا. لیکن اب انشاءاللہ یہ نیکسٹ کرشنگ سیزن سے پہلے میجورٹی آف ملز کے اندر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم انسٹال ہو جائے گا. اسی طرح سے کین کی پروکیورمنٹ کو آن لائن سسٹم کیا جا رہا ہے پنجاب میں، کہ جو گنے کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے ایک تو وہ، اور دوسرا اس گنے میں سے کیا سکروز کنٹینٹ نکلتا ہے اس کے لیے حکومت اپنی لیبز بنا رہی ہے. اور یہ لیبز بنانے کے لیے بھی کوئی حکومت الگ سے فنڈز نہیں دے رہی. گنے کی فروخت کے وقت سیس ٹیکس ہوتا ہے جو اسی پرپز کے لیے لیا جاتا ہے. ماضی میں کبھی بھی اس سیس ٹیکس کو، اس کے 2 پرپز ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ روڈز بنائی جاتی ہیں جو ملوں کے ارد گرد ہوتی ہیں تاکہ کسان اپنا
اجناس بہتر طریقے سے لا سکیں، اور دوسرا یہ لیبز وغیرہ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں جہاں پہ اس کی کتنی اس کے اندر سکروز کنٹینٹ ہے وہ دیکھا جا سکے. تو ان لیبز کا بھی قیام کیا جا رہا ہے تاکہ صحیح معنوں میں یہ بھی پتہ چل سکے کہ اس سال گنے کی فصل میں سے کتنی چینی کس مل نے پیدا کی ہے. تو یہ وہ سارے ایڈمنسٹریٹو میئرز تھے. اگر آپ اس کو ہول سم میں دیکھیں گے تو یہ ان کے انکوائریز کمیشنز ان کے ثمرات ہیں. تو ایک تو یہ شوگر کا تھا. شوگر کے بعد آ جاتے ہیں پیٹرولیم کے اوپر. پیٹرولیم پروڈکٹ کا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال، اب تو قیمتیں ماشاءاللہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں جس کے اثرات پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا تھا پچھلے سال کہ جب قیمتیں بہت کم ہو گئی تھی. تو جب قیمتیں کم ہوئی تھی تو پاکستان میں مختلف شہروں میں شارٹیج بھی ہو گئی تھی پیٹرول کی، جو کہ ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اب تو قیمتیں کم ہیں، شارٹیج کیسے ہوئی. تو اس کے اوپر بھی ایک انکوائری کمیشن فیڈرل کیبنٹ کے حکم پہ بنا، اور پھر آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر کمیشن بنانے کو کہا، بلکہ جو ٹی او آرز تھے انہوں نے ہی ڈٹرمن کیے. تو ان ٹی او آرز کی روشنی میں جو کمیشن تھا اس نے اپنی انویسٹیگیشن کی، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو ان کا کنکلوژن تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. وہ کنکلوژن یہ تھا کہ جو او ایم سیز ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، انہوں نے ہوڈنگ کی ہے، اور جو پروفٹ تھا، جو فائدہ تھا قیمتیں کم ہونے کا، وہ عوام تک نہیں پہنچنے دیا. اور یہ ایک جو حکومت کا اس کے اندر موقف تھا، یہ کرمنل ایکٹ تھا. دیکھیے، جب پہلی تو بات ہے کہ آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ منسلک ہیں. اگر قیمت زیادہ ہوگی تو آپ کی بھی پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، لیکن جب قیمت کم ہوگی تو وہ آپ کو بھی قیمت کم ملے گی. لیکن ایک ماہ ایسا آیا جب قیمت تو کم کر دی گی، کیونکہ قیمت تو حکومت نے کم کرنی ہے، لیکن پیٹرول سپلائی نہیں ہو سکا. تو اس کے لیے جب انکوائری کی گئی تو او ایم سیز اس کے لیے رسپانسبل تھی. جو کمیشن بنا اور کمیشن نے اپنی جو فائنڈنگز دی تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم تھیں. ایک تو یہ تھی کہ بہت زیادہ اللیگل پیٹرول پمپس تھے. 2000 سے زائد اللیگل پیٹرول پمپس جو تھے پورے ملک میں، ان کو بند کیا گیا اوگرا سے مل کے ایف آئی اے نے. دوسرا، او ایم سیز مختلف ممالک میں آئل مارکیٹنگ کمپنی کو، یہ بھی ان کی فائنڈنگ تھی، 8, 10, 7، انڈیا میں شاید 10 سے نیچے ہیں. ہمارے یہاں کو 45 سے زائد او ایم سیز ہیں. پچھلے 10-15 سالوں میں بہت زیادہ لائسنسز دیے گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو انلیگل پیٹرول پمپس ہیں ان کے اوپر وہ پیٹرول بکتا ہے جس کے اوپر نہ آپ کوئی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، آپ کے کسی کھاتے میں نہیں ہے، آپ جا کے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، آپ تو پورے پیسے دے رہے ہیں لیکن حکومت کے خزانے میں وہ پیسے جمع نہیں ہو رہے. تو اس پریکٹس کو روکا گیا، جس کا ایک سیدھا فائدہ یہاں پہ نظر آیا کہ یہ معلومات آنے کے بعد سے پی ایس او جو اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے اس کی سیل میں 36% اضافہ ہوا، اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو اس پریکٹس میں ملوث نہیں تھی، ان کی چونکہ جب چوری رکی تو ان کی بھی سیل میں، جیسے کہ شیل ہے، 28% ان کا اضافہ ہوا ان کی سیل میں، کیونکہ یہ جو پیٹرول رکا. اب دوسرا حصہ تھا کہ لائبلٹی ڈٹرمن کرنا کہ کس نے کیا کیا. تو 2 طریقے سے وہ ڈٹرمن کی گئی. ایک تو یہ تھا کہ جب قیمت کم تھی تو جو تیل خریدا ہوا تھا، جن ویسلز میں تیل آتا تھا، ان کو برتھنگ نہیں کی گئی. جس دور میں 20 دن 25 دن جب وہ کم تھا تو وہ ویسلز 2 تھی، ایک پلوٹس اور ایک ٹام آسٹرڈ، ان کی برتھنگ نہیں کی گئی. تو وہ جو سستا تیل تھا وہ ڈاک ہو کے عوام تک نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے، اور یہ سراسر ان کی اس کے اندر کرمنالٹی تھی. تو اس میں 3.5 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور وہ 3.5 ارب روپیہ ڈٹرمن کر کے ان تمام کمپنیوں سے اب وصول کیا جا رہا ہے جن کی لائبلٹی تھی. دوسرا جو اہم تھا، جو شارٹ سپلائی تھی، کہ پیٹرول پمپس کو اس میں صاف دیکھا گیا کہ پیٹرول پمپس کو جو دکھایا گیا اپنے لیجز میں، کیونکہ دیکھیں جب آپ انکوائری کرتے ہیں تو میں اگر ایک او ایم سی ہوں اور میں دکھا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو 1000 لیٹر تیل دیا ہے، لیکن جب ہم نے جا کے چیک کیا ان تمام پیٹرول پمپس کو جو ان کے اپنے لیجز کے مطابق جن کو یہ وصولی ہوئی تھی، تو ان کے پاس وہ 1000 نہیں 500 لیٹر مثال کے طور پہ تیل پہنچا ہوا تھا. تو سیدھا فجنگ کی گئی 500 لیٹر کی. تو یہ تمام ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا اور او ایم سی وائز رسپانسبلٹی ڈٹرمن کی گئی، اور 5.5 ارب روپے کی لائبلٹی نکالی گئی ہے.
اس کے اوپر بھی پہلے ہی فیڈرل کیبنٹ جو تھی وہ گو ہیڈ دے چکی ہے ایف آئی اے کو کہ جو بھی کرمنل کارروائی ہے، ایف آئی آرز ہیں، اریسٹ ہیں، جو ان کے باقی معاملات ہیں ریکوری کے لیے وہ کیے جائیں، اور اوگرا کو بھی اس معاملے میں انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ بھی ریکوری کے ساتھ ساتھ اس پریکٹس کو دوبارہ نہ ہونے دیا جائے، اور جو ان کے لاز میں بھی کچھ لکوناز ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا سا ایمبیگوٹی تھی، ایریا کلیئر نہیں تھا کہ جو سٹوریج ہے 20 دن کی وہ ایکچولی اس کو مانیٹر کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے، کیا منسٹری کی ہے یا اوگرا کی ہے، تو اس کے اوپر بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن ریکوری کی مد میں 3.5 ارب روپیہ ہولڈنگ میں جو ویسلز کی برتھنگ ٹائم پہ نہیں ہو سکی، اور 5.5 ارب روپیہ جو شارٹ سپلائی آف فیول ہوئی پیٹرول اسٹیشنز کو، اس کی مد میں نہیں ہو سکی۔ تو یہ جو دوسرا ایک اہم تھی انکوائری، اس میں سے یہ تھا۔ تیسری تھی براڈ شیٹ کی انکوائری۔ براڈ شیٹ کی انکوائری میں جسٹس عظمت شیخ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ براڈ شیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فارن کمپنی تھی جو مشرف دور میں انگیج کی گئی تھی، جو مختلف آف شور یا اوورسیز پیسہ لوٹ کے گئے تھے، ان سے ریکوری کے لیے اس میں کام تو کچھ نہیں ہو سکا، لیکن اس میں ہمیں کوئی $40 ملین سے زائد ان کو جرمانے کی مد میں دینا پڑا۔ جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس کے مطابق کچھ لوگوں کے اوپر تو انہوں نے مشیر داخلہ شہزاد اکبر بات کرے کہ ہمارے جو عدالتی نظام میں، چاہے وہ قانون کی وجہ سے ہے یا سسٹم پہ لوڈ بہت زیادہ ہے، ہم سب کو اس پہ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایگزیکٹو، پارلیمان اور جوڈیشری تینوں کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اصل سوال یہیں پہ آتا ہے، یہ انصاف کی بات ہے نا، کہ اگر لیٹ سپوز حکومت کوئی قدم اٹھا رہی ہے اور کسی شخص کا رائٹ متاثر ہوتا ہے تو اس کو بالکل عدالت کے پاس جانا چاہیے اور عدالت کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہماری استدعا یہ ہے، اور یہ میری نہیں ہے، یہ آپ سب کی ہے، عوام کی ہے، کہ وہ فیصلہ فوری ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی فیصلہ ہو، اگر حکومت کے خلاف بھی فیصلہ ہوگا تو حکومت اس کو قبول کرنے کی پابند ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ فیصلہ فوری ہو۔ سردار محمد امیر صاحب نیوز وان سے یہ بتا رہے ہیں کہ جہانگیر ٹرین کی جو شوگر بل ہے ان پہ کرمنل لائبلٹی ہے، ہوئی ہے، پینل کارروائی آپ جس کہتے ہیں ایف آئی اے، اور دوسرا انہوں نے کتنا ٹیکس چوری کیا کی رپورٹ ہے، ساتھ ہی ان کے بغل سے، اور دوسرا رنگ روڈ میں لوگوں نے مستفی ہوئے تھے، کیا وہ انکوائری میں نکل باہر آ چکے ہیں کہ وہ ان کا رول نہیں تھا؟ دیکھیں، جو دو چیزیں آپ نے سوال کی ہیں، پہلی تو بات ہے جو جے ڈی ڈبلیو ہے اس کے دو طرح کے معاملات تھے۔ ایک تو ٹیکس کی مد میں تھا، جو ٹیکس کی مد میں معاملات تھے وہ ان کے مختلف ملے ہیں، میرے خیال ہے شاید 8 ان کی ملے ہیں، تو ان 8 ملوں کا آڈٹ ہوا ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ یہاں پہ موجود ہے۔ اگر آپ کہیں مجھے پڑھنا پڑے گا، بہت چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ان کی جو لائبلٹی ہے وہ ڈٹرمن کر کے ان کو ٹیکس بھی امپوز ہوا ہے۔ کچھ کیسز میں جے ڈی ڈبلیو جو ہے اس وقت شاید لاہور ہائی کورٹ میں اس نے چیلنج کیا ہوا ہے، تو وہ معاملات وہاں چل رہے ہیں۔ جو دوسرا معاملہ تھا وہ ان کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور پبلک لمیٹڈ کمپنی میں کیسز تھے، جو کہ 3 ایف آئی آرز ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 3 ایف آئی آرز تھی جو کہ ایف آئی اے نے کی۔ تو اس کے اندر تو جو آئی تھنک 7.5 ارب روپے کی اور 3 ارب روپے کی ہے، میں یہ ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں یاد، لیکن یہ اس طرح کی اماؤنٹ ہے اس کے اندر ہے۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا رنگ روڈ والا، تو میں تو پہلے ہی جب رنگ روڈ کی انکوائری آئی، دیکھیں رنگ روڈ کی انکوائریز ہوئی تھی، ایک تو ایڈمنسٹریٹو انکوائری تھی جو نئے کمشنر راولپنڈی نے کی، اور اس انکوائری کے اندر تو کسی بھی پولیٹیکل فگر کا کوئی لائبلٹی نہیں تھی، سمپلی سیدھا یہ اختیار تھا کمشنر پنڈی جو کہ پی ڈی بھی تھا، پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی تھا۔ اور جو انکوائری پھر اس کے بعد اینٹی کرپشن نے بھی کی، تو اس میں بھی کہیں کسی کے سامنے کوئی اس قسم کی چیز نہیں آئی کہ کوئی بھی پولیٹیکل فگر، چاہے وہ زلفی بخاری ہوں یا اور بھی نام تھے، سرور خان صاحب تھے، مختلف لوگوں کا نام، اور یہ میڈیا میں سرکولیٹ کر رہا تھا۔ لیکن میں پہلے بھی کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں کہ ان میں سے کسی پولیٹیکل بندے کا یا کسی اور تھرڈ پرائیویٹ پرسن کا کوئی رول سامنے نظر نہیں آیا، اور ان کو بالکل انہوں نے اس کو صاف کیا۔ اور جو لائبلٹی ہے تو اس کا جو چلان بھی ہے میرے خیال میں وہ شاید ہو چکا ہے کورٹ میں جمع، اور ان کی جو ملزمان گرفتار ہیں
ان کی جو بیل تھی وہ بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے اور اب شاید انہوں نے ہائی کورٹ میں بیل کی ہوئی ہے. تو یہ تو اس کیس میں کوئی اس قسم کے باقی لوگوں کے نہیں. حسیب صاحب ایکسپریس نیوز سے آپ نے بات کی ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کی, تو آپ یہ بتائیں کہ سمری جو تھی وہ کیا گئی تھی پیٹرولیم پرائسز کی, اور عوامی مفاد میں وزیر اعظم نے کتنا اضافہ کیا پیٹرولیم پرائسز میں؟ کیا اوگرا کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم سمری کتنے کی بھیج رہے ہیں اور کتنا پیٹرول بڑھا رہے ہیں, یا کوئی انٹرنیشنل پرائسز میں اگلے مہینے میں کوئی ریلیف دینے کے لیے یہ کوئی اسٹریٹجی ہے حکومت کی کہ اگلے مہینے تھوڑی قیمتیں پیچھے لے آئیں گے؟ تو دیکھیں یہ تو میرا نہیں, یہ سبجیکٹ دیکھیں, یہ آپ کیا کور کرتے ہیں اپنے اخبار میں, کون سی بیٹ؟ جی اکانومی کرتے ہیں نا. اب آپ سے وہ کوئی کرائم کی بات پوچھ لے تو آپ کو بھائی کیا پتہ ہوگا. میں جنرل بات ضرور کر سکتا ہوں آؤٹ آف مائی نالج, لیکن مجھے وہ نہیں پتا کہ اوگرا نے سمری کتنے کی بھیجی اور اس کے اوپر کیا فیصلہ, مجھے نہیں پتا نا, کیونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. وہ تو پیٹرولیم والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جتنا جو مجھے مشاہدہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے شروع سے ایز پالیسی جو لیوی اور ٹیکسز ہیں ان کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کی ہے, اور اس بات کا بارہا پش کیا ہے کہ جتنا کم بوجھ عوام پہ ڈالا جا سکے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے آپ کے ایون وزیر اعظم صاحب کے بھی اختیار سے باہر ہیں. وہ ہیں عالمی منڈی میں اس کے ٹرینڈز اور قیمتیں. اگر عالمی قیمت بڑھے گی تو اس کا قیمت کی بات کر رہی ہے. یا تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ مجھے اکانومی کا بالکل کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ٹیکس بڑھایا گیا ہو تو پھر سوال ہو سکتا ہے. لیکن قیمت کو اگر جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ تو قیمت جیسی وہاں بڑھے گی یہاں. اور جب یہ قیمت, کیونکہ آپ اگر اکانومی کور کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قیمت اوپر جاتی ہے اور نیچے. اس وقت 3 سال کے ہائیسٹ پہ ہے پیٹرولیم قیمت جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی ہے. تو اس کے حساب سے اگر جب یہ نیچے آئے گی تو وہ بھی ٹرانسلیٹ ہوگی ہمارے ہاں. اور جو پرائس فکسیشن فارمولہ ہے وہ اوپن فارمولہ ہے. اگر اس فارمولے میں کوئی بہتری کی جا سکتی ہے تو آئی تھنک گورنمنٹ اور جو منسٹری ہے دے ول بی اوپن ٹو سجیشنز. حسیب صاحب سر میرا سوال نیب آرڈیننس سے متعلق ہے. ہم نے دیکھا کہ نیب سروس آرڈیننس 2021 آیا, اس کے بعد جو کیسز ہیں وہ شٹل کاک کی طرح نظر آتی ہے کہ نیب جو ہے سیشن کورٹ کو بھیج رہی ہے, سیشن کورٹ واپس نیب کورٹ کو بھیج رہی ہے. اس کے اوپر کوئی جو ہے نا کوئی پراپر فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اور ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے ریلیٹڈ جو سیاسی کیسز رہ رہے ہیں صرف ان کے اوپر جو ہے اس وقت زیادہ حکومت کا بھی اور نیب آرڈیننس کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زیادہ زور ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں ایک تضاد ہے. سوال آپ نے بڑا اچھا کیا, لیکن آپ کے سوال میں تضاد ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ ایک تو اس وقت کوئی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے اور کوئی پتہ نہیں چل رہا, اور عدالتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف کیس فٹ بال کی طرف پھینک رہی ہیں, اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا زور پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ ہے آرڈیننس آنے کے